کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. کہتا ہے مسلمان مردوں سے کہ اپنی نگاہیں چھپا کے رکھو, بچا کے رکھو, غض بصر سے کام لو اور اپنی شرم و حیا کی عصمت و عفت کی حفاظت کرو. اور تم سے بھی یہی بات کہتا ہے کہ تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو, ادھر ادھر نگاہیں مت ڈالو غیر لوگوں پر, اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرو. پھر عورتوں کو اسلام اور بہت ساری تاکیدیں کرتا ہے. مثلاً بجنے والے زیور پہن کے نہ جائیں, مٹکتی ہوئی نہ جائیں, کسی غیر مرد سے کوئی بات کرنا ہو تو وہ پردے کے پیچھے سے بات کریں, اور بات کرنے بھی لوچدار انداز نہیں ہونا چاہیے, لبھانے والا انداز, اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے, قدر سختی کے ساتھ کھڑے انداز میں بات چیت کرنی چاہیے. اور یہ کہا ہے کہ وہ مثلا حضور نے ارشاد فرمایا تفصیل میں جاتے ہوئے کہ مرد کے لیے اچھا عطر وہ ہے جس میں خوشبو ہو لیکن اس میں رنگ نہ ہو, عورت کے لیے بہتر عطر وہ ہے جس میں خوشبو بہت کم ہو اور اس کا رنگ ذرا گہرا ہو. اس طرح کی ساری باتیں بتائی ہیں. عورتوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے گریبان ڈال کے رہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ پتلے لباس نہیں پہنے وغیرہ وغیرہ. خیر, تو جدید مغربی تہذیب میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے, الیکشنز تک میں موضوع بنتا ہے یہ, اور بہت سارے ملکوں نے اس فعل کو جائز قرار دیا ہے. بلکہ مغربی ملکوں کا دورہ کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کا مطلب وہاں پر پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی کو بدکاری کرنے کی اجازت دی جائے. ان کا تصور یہ ہے ٹو کنسنٹنگ ایڈلٹس, دو باہم رضامند مرد و عورت جو چاہے کر سکتے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے جائز کر دیا. چنانچہ اب عیسائی چرچ میں بھی یہ گندگیاں پھیل رہی ہیں, اور عیسائیوں کے بہت سے چرچز نے ایسے پریسٹ کو بھی قبول کر لیا ہے جو ہومو سیکسولیٹی کا شکار ہیں. حاضرین, بریک کا ایک وقت ہے, ہماری گفتگو بریک کے بعد بھی جاری رہے گی. محترم ناظرین, آپ کا دوبارہ خیر مقدم. لوط علیہ السلام کے پیغام اور ان کی قوم کی بدکارانہ ذہنیت اور بدکارانہ طریقوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ عمل قوم لوط یا ہومو سیکسولیٹی, اس کی کئی شکلیں ہیں اور کئی گندگیاں ہیں. ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی, دیگر جانداروں کو بھی اور انسانوں کو بھی دو صنفوں میں بنایا, میل اینڈ فیمیل, اور ان کی بدن کی کیفیت ایسے رکھی ہے, ان کی نفسیات کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ان کے اندر نکاح کا رشتہ قائم ہو اور وہ نسل کو آگے بڑھانے کا کام کریں. اور یہ کام سماج کی اجازت سے, بول بتا کر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نکاح کے ذریعے سے ہونا چاہیے. اگر آدمی پرورشن کا شکار ہو جائے اور اس فطری اصول کو توڑے, تو اگر مرد ایک مرد کے ساتھ اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو یہ خلاف وضع فطرت, ان نیچرل ہے, اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے, اور جو فطرت بنائی, فطرت کے خلاف جنگ ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف جنگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جنس کے جذبے کو مرد میں اور عورت میں بہت ہی اسٹرانگ رکھا ہے تاکہ ان کے اندر جذب و انجذاب ہو, اور وہ سماج کو گواہ بنا کر, اللہ کو گواہ بنا کر شادی بیاہ کے بندھن میں بندھ جائیں, اور اولاد بھی ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لذت بھی رکھی ہے. لذت اس لیے رکھی ہے, اگر یہ لذت نہیں ہوتی تو آدمی ان سب کاموں میں حصہ ہی نہیں لیتا. لذت کے ساتھ ساتھ یہ لذت اس بات کا صلہ بھی ہے کہ وہ آئندہ سماج میں بچوں کو لانے اور ان کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار. جو آدمی زنا کرتا ہے, زنا اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ وہ اس لطف کو تو حاصل کر لیتا ہے جو جنسی لطف ہوتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں اس کو جو سماج کی خدمت انجام دینی چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور یہ تو بالکل ہی بگڑی ہوئی چیز ہے, یعنی وہ سماج میں نئی نسل کو لانے کے لیے بھی کام نہیں کر رہا ہے اور لطف ایسے حاصل کر لے رہا ہے. اور طرح طرح کی بیماریاں اس کے ذریعے سے جو پھیلتی ہیں. ایڈس کی بیماری 25-50 سال پہلے ایڈس کی بیماری نہیں تھی, اور ایڈس کی بیماری کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہومو سیکسولیٹی. تیسری بات اس کی خرابی یہ ہے اس عمل کی کہ ایک آدمی اپنے اندر یا جس کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کے اندر زنانہ خصوصیات پیدا کر دیتا ہے. مرد کو مرد کی طرح ہونا چاہیے, عورت کو عورت کی طرح. اور ایک اور چیز, جب دو مرد آپس میں اس طرح کی حرکتیں کریں گے, ان نیچرل حرکتیں, تو جو دو عورتیں ان کی بیویاں بنتی, دو عورتیں مردوں سے محروم ہو جائیں گی اور وہ بھی مختلف طرح کی خرابیوں کا شکار ہوں گی. اس کی سزا کیا ہے؟ اسلامی
حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سخت قسم کی سزا دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا، لہٰذا ایگزیکٹ کیا سزا دی جائے اس کی کوئی ہمارے پاس مثال نہیں ملتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہایت ہی قابل نفرت فعل قرار دیا ہے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قوم تباہ ہوئی، قوم لوط، آج سے تقریباً 3800 یا 3900 سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے عبرت بنا دیا اس قوم کو، پتھروں کی بارش برسائی، زبردست زلزلہ آیا اور صدوم، عمورہ وغیرہ کی جو بستیاں تھیں وہ بحر مردار میں غرق ہو گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا نام و نشان تک اب نہیں رہ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاعل اور مقتول دونوں جو یہ کام کریں ان کو قتل کر دو۔ یہ بھی آپ نے فرمایا اوپر اور نیچے والا دونوں سنگسار کیے جائیں۔ حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ مجرم تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش جلا دی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکر نے اتفاق کیا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت پر ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ تو اس طریقے سے نہایت ہی بدترین، نہایت ہی نفرت انگیز ہے یہ چیز، اور اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایک اور بات معلوم رہے کہ آدمی کے لیے یہ بات قطعی حرام ہے کہ وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ عمل قوم لوط کرے۔ ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، عورت سے فعل کرنے والا ملعون ہے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضور کے الفاظ منقول ہیں، اللہ اس مرد کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو اپنی بیوی سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ اور یہ بھی ایک حدیث ہے، جس نے حائضہ عورت سے مباشرت کی یا عورت کے ساتھ عمل قوم لوط کا ارتکاب کیا یا کاہن کے پاس گیا اور اس کی پیشن گوئیوں کی تصدیق کی، اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیے سماج میں آج کل ایک بے حیائی کا، بدکاری کا، بدماشی کا، گندگی کا طوفان آیا ہوا ہے، اور مغربی ملکوں میں چیز عام ہوتی جا رہی ہے۔ یا ایسا معاشرہ جیسے ہندوستان، اتنا بڑا ملک، یہ 123 کروڑ ہندوستان کی اس وقت آبادی ہو چکی ہے۔ 20 سال کے اندر اندازہ ہے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑی آبادی کا ملک بن جائے گا، اور یہاں سیکس کو کمرشلائز کیا جا رہا ہے۔ یہاں ناچ گانے، اچھل کود، عورتوں کو کم سے کم کپڑے پہنانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں عام کی جا رہی ہیں، اور اخبارات پتہ نہیں کیوں اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ شرمناک بات ہے کہ ہندوستان کی ایک عدالت نے بھی، دلی کے ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ ہمارا قانون بہت پرانا ہو چکا ہے، 150 سال پرانا ہو چکا ہے۔ غیر فطری عمل قوم لوط، ہوموسیکسوالٹی کے بارے میں جو قانون تھا وہ پرانا ہو گیا ہے۔ چنانچہ اب سپریم کورٹ میں بات پہنچی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آئیڈیاز رول دی ورلڈ۔ پہلے خرابی دماغ میں پیدا ہوتی، شیطان پہلے آ کر دماغ میں خیالات ڈالتا، وہاں انڈے بچے دیتا ہے، اس کے بعد اس کی نسل پھیل جاتی ہے۔ یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے جو مختلف ملکوں میں ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کو اس طرح کی تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے اندر اس طرح کی چیزوں کو آنے نہیں دینا چاہیے۔ چونکہ سماج میں ہر طرف جنسی ہیجانات بہت زیادہ پھیلا دیے گئے ہیں، اس لیے چنانچہ مغربی ملکوں کے بارے میں اب رپورٹیں آ رہی ہیں، سروے آ رہے ہیں کہ پہلے وہاں پر لڑکیاں 15-16 سال میں بالغ ہوتی تھیں، اب 12-13 سال میں بالغ ہو جا رہی ہیں۔ پہلے وہاں لڑکے 16-17 سال میں ہوتے تھے، اب 5-6 سال پہلے ہو جا رہے ہیں۔ یہاں بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ جنس انسان کی ایک ضرورت ہے، وہ قابل احترام ہے، اس کی تکمیل کا شریفانہ انداز سے اس طرح انتظام کرنا چاہیے کہ شوہر بھی بن کر لوگ رہیں، بچوں کو جنم دیں، ان کو پالیں پوسیں، انہیں پروان چڑھائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کو سماج کے اچھے شہری بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چنانچہ الفاظ ہمارے سامنے آ چکے ہیں جہاں روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں بیویوں سے تعلق قائم کرنے کے بارے میں ہمارے پاس یہ آیت آ چکی ہے سورہ بقرہ میں کہ اور اللہ تعالیٰ نے جو لطف تمہارے لیے رکھا ہے اس سے تم استفادہ کر سکتے ہو، لیکن اس کے خلاف کام کرنا، فطرت کی وضع کے خلاف کام کرنا، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے ان چیزوں سے بچنے کا؟ ایک تو یہ کہ انسان کے جذبات کو قابو کے اندر رکھا جائے۔ انسان جب بے قابو ہو جاتا ہے، خاص کر جنسی معاملے میں، دنیا میں جو بہت ساری قومیں تباہ ہو گئیں، ان کی تہذیبوں کے عروج و زوال کا اگر آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوگا سیکسول انارکی، جنسی بے راہ روی نے بہت ساری قوموں کو اس طریقے سے تباہ کیا کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکیں۔ آج مغرب کے بہت سارے ملکوں کا حال یہی، آج شادی بیاہ ایک ریئر چیز وہاں پہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ ایسے تعلقات قائم کر لے رہے ہیں،
اس کے باوجود زنا بالجبر ریپ کی کثرت ہے وہاں پر. جو دیگر ممالک جہاں ترقی ہو رہی ہے جیسے ہندوستان جیسا ملک ہے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, اکنامک پراسپیرٹی آ رہی ہے, خوشحالی آ رہی ہے, لوگوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں, سیوک ایمینٹیز شہری سہولتیں زیادہ مل رہی ہیں, ان سب ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنسی بے راہ روی اس کے فلڈ گیٹس کھل گئے ہیں اور اس سے عورتوں کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے, طلاقوں کی کثرت ہو گئی ہے. ایک مرد اور ایک عورت شوہر اور بیوی بن کر ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے بجائے وہ ایسے ہی اپنی ایک جنسی ضرورت کو حیوان کی طرح پورا کر رہے ہیں. حیوان جہاں چاہے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے, شوہر بھی تو ہوتے نہیں حیوانوں کے اندر. اور پھر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. آج ٹرینوں میں, پارکوں میں اس طرح کے شرمناک مناظر نظر آتے ہیں کہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. پھر لباس بہت ہی ننگا اور بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہوتا جا رہا ہے. بڑی خطرناک باتیں ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور ان کی قوم کو جو تباہ برباد کر دیا گیا, نمونہ عبرت بنا دیا گیا, اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں سماج میں ہرگز اس چیز کو آنے نہیں دینا چاہیے. اور مسلم سماج بھی اپنے آپ کو اس سے پاک رکھے, اور جس ہندوستانی سماج کا ہم حصہ ہیں یہاں بھی ہم اس ہر طرح کی گندگیوں کو در آنے سے روکنے کی کوشش کریں. 2 منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں. 2-1 سوالات باتوں کو مزید سمجھنے کے لیے کیے جا سکتے ہیں. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انگیجمنٹ ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں فون پہ باتیں کرتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ میں جاتے ہیں, تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے نسبت یا منگنی یا انگیجمنٹ ہونے کے بعد جلدی شادی کر لیں. وہ اتنی بے چینی اگر ہے, بھئی آج انگیجمنٹ ہوا کل شادی کر لیجئے, بلکہ انگیجمنٹ کے ساتھ ہی شادی کر لیجئے نا. کیوں اس طرح کے طریقے اختیار کیے جائیں؟ کیوں جائیں شاپنگ کو؟ شادی ہو جانے کے بعد شوہر بیوی جس طرح چاہیں زندگی گزاریں, کمروں کے اندر جہاں چاہیں جائیں, گھومیں پھریں, کوئی بات نہیں. اس سے پہلے سب کرنا ہے, سب تو گڑبڑی کی طرف لوگوں کو لے جانے والی چیز ہے. اگلا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, یہ جنسی بے راہ روی کی روک تھام کے لیے والدین کیا کریں, اس پہ روشنی ڈالیں. سماج میں جو جنسی بے راہ روی کا بڑھتا چڑھتا ہوا سیلاب ہے, اس کے سلسلے میں سب کی ذمہ داریاں ہیں. سماج میں ہر طرف گندی باتیں, گندے اخبارات, گندے رسائل, گندی فلمیں, گندے سیریل ہوں, اور صرف ماں باپ بچے کو گھوڑے کی لگام کی طرح روکنے کی کوشش کریں تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان چیزوں کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے دائرے میں ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور اسلام کی باتیں بتا کر ان باتوں کو روکنے کی کوشش کریں. تو حاضرین, آج لوط علیہ السلام کا واقعہ جو ہمارے سامنے آیا, اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سماج میں اس بے راہ روی کو جسے آج ہم جنسی کہہ کے فروغ دیا جا رہا ہے, اس سے لڑنا, اس کے خلاف جدوجہد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.